بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے اور ٹاپک جو ہم پچھلے لیکچر میں کر رہے تھے، محنت کی استعداد کار کو متاثر کرنے والے عوامل۔ ہم نے کل پڑھا کہ محنت کی استعداد کار یا محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے کون سے عوامل ہیں۔ آئیکن پیج نمبر 151، ایف اے پیج نمبر 217۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا کہ محنت کی قوت پیداواری یا محنت کی استعداد کار سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا محنت کی استعداد کار یا محنت کی قوت پیداواری سے مراد مزدوروں کی قوت پیداواری، قوت کارکردگی یا استعداد کار ہے۔ جب کسی ایک مزدور کی استعداد کار کا موازنہ دوسرے کی کارکردگی سے کیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا ہم دو مزدوروں کو اس لحاظ سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ کس کی استعداد زیادہ ہے اور کس کی کم۔ ہم نے دیکھا کام کی رفتار، جس مزدور کی کام کی رفتار تیز ہو اور کم وقت میں زیادہ مقدار میں زیادہ چیزیں پیدا کرے، اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی، اور جو مزدور وقت لگا کر کم مقدار میں اور گھٹیا معیار کی اشیاء پیدا کرے، اس کی استعداد کم ہوگی۔ اس طرح ہم نے کام کی نوعیت کو دیکھا اور خام مال کا استعمال دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ محنت کی استعداد کار پر اثرات مرتب کرتی ہیں، ان کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر یہ ہو تو اس کی استعداد کار بڑھ جائے گی، اگر یہ ہو تو اس کی استعداد کار کم ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلا ہے جسمانی صحت اور قابلیت۔ مزدوروں کی جسمانی صحت مند اور توانا مزدور کی استعداد کار ایک کمزور اور بیمار مزدور سے زیادہ ہوتی ہے۔ مزدوروں کی صحت اور توانائی کا دارومدار نسلی خصوصیات، مزدوروں کو میسر آنے والی طبی سہولتوں اور خوراک کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ بعض نسلیں زیادہ توانا، ثابت قدم اور باصلاحیت ہوتی ہیں۔ نیز صحت اور صفائی کی سہولتیں اور غذائیت سے بھرپور غذا سے بھی قوت پیداواری بڑھتی ہے۔ تو جس مزدور کی استعداد کار کو متاثر کرنے والا پہلا عامل کیا ہے؟ اس کی جسمانی صحت۔ جو مزدور جسمانی صحت مند اور توانا ہوگا اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس کمزور مزدور زیادہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی استعداد کار کم ہوگی۔ کہ قوت پیداواری کتنی کی وہ اس کی قوت ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کی، وہی تو استعداد کار ہے نا۔ اس کے بعد ہے ذہنی صلاحیت۔ مزدوروں کی کارکردگی کا انحصار ان کی ذہنی صلاحیت اور دماغی قابلیت پر بھی ہوتا ہے۔ دور جدید میں اشیاء کی تیاری کے لیے نہایت حساس پیچیدہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں جن پر ذہین مزدور بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کنند ذہن اور کاہل مزدور ان سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو جو مزدور زیادہ ذہین اور قابل ہوگا وہ جدید مشینوں کا استعمال کر سکتا ہے، اس لیے اس کی
پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی، اور جو مزدور ذہنی صلاحیت کا مالک نہیں ہوگا، دور جدید کی پیچیدہ مشینیں وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی قوت کارکردگی کم ہوگی۔ اس کے بعد ہے اخلاق و عادات۔ اخلاق و عادات یا اخلاق و اوصاف۔ جو مزدور ایماندار، دیانتدار، خوش اخلاق، محنتی اور ذمہ دار ہو، اس کی استعداد کار کا معیار بلند ہوتا ہے، مگر جو مزدور بے ایمان، غیر دیانتدار، بد اخلاق، کاہل اور غیر ذمہ دار ہو، اس کی استعداد کار کا معیار پست ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نسلی اثرات یا کام کے حالات۔ کام کے حالات پہلے پڑھتے ہیں۔ کام کے حالات بھی کسی مزدور کی استعداد کار کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اگر مزدور ایسی جگہ پر کام کریں جہاں کا ماحول صاف ستھرا ہو، کمرے کشادہ اور ہوادار ہوں، گرمی اور سردی کی شدت سے بچاؤ کا انتظام ہو، تو مزدور بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس حالات میں شدت ہو تو مزدوروں کی استعداد کار پست ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد کہ کام کے حالات بھی مزدوروں کے محنت کی استعداد کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر تو مزدور ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر روشنی کا صحیح انتظام ہو، ہوادار کمرے ہوں، وہاں پر وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی استعداد کار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کام کرنے کے حالات اتنے اچھے نہ ہوں، کشادہ جگہ نہ ہو، تنگی میں وہ کام کر رہے ہیں، تو اس طرح بھی ان کی استعداد پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کام کے اوقات۔ کام کے طویل اوقات کار کی صورت میں مزدور تھک جاتے ہیں، انہیں مناسب آرام نہیں ملتا، جس سے ان کی قوت کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اوقات کار میں تخفیف سے مزدوروں کو مناسب آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے ان کی استعداد کار کافی بلند ہو جاتی ہے۔ تو کام کے اوقات بھی مزدوروں کی استعداد کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر کام کے اوقات بہت طویل ہوں، یعنی کہ بہت لمبے عرصے کا وقت ہو ان کے کام میں، تو وہ زیادہ تھک جاتے ہیں، ان کی استعداد متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کام کے اوقات ایسے ہوں کہ درمیان میں ان کو کوئی وقفہ مل جائے جہاں پر وہ آرام کر سکتے ہیں، تو پھر سے ان کی انرجی آ جاتی ہے اور پھر سے وہ محنت اور اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کام کے حالات ایسے ہوں کہ بس کام ہی کرتے رہنا ہے، کوئی اس میں وقفہ نہ آئے، تو ان کی استعداد کار پست ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے آب و ہوا۔ جن علاقوں کی آب و ہوا گرم مرطوب ہوتی ہے، وہاں کے مزدور سست اور کاہل ہوتے ہیں، ان کی استعداد کار پست ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جن علاقوں کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، وہاں کے مزدور چست اور ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی استعداد کار زیادہ ہوتی ہے۔ تو آب و ہوا کے لحاظ سے بھی ان کی استعداد کار متاثر ہوتی ہے کہ جن علاقوں کی آب و ہوا گرم مرطوب ہوتی ہے، وہاں کے مزدور سست ہوتے ہیں، ان کی استعداد کار اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے برعکس اگر آب و ہوا معتدل ہوتی ہے،
ना इतनी गर्म ना इतनी ठंडी, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी नहीं होती। वहाँ के मजदूर चुस्त और होशियार होते हैं। इसके बाद है उजरतों का मेयार। अगर उजरतों की शरह बुलंद हो तो मजदूर अच्छे खुराक, लिबास, रिहाइश, तालीम, तरबियत और तिब्बी सहूलतें वगैरह हासिल करने के काबिल हो जाता है, जिससे इसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है और वह ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाता है। जबकि पस्त उजरत की सूरत में मजदूर को गुज़र औकात करना भी मुश्किल हो जाता है। परेशानियां और बीमारियां इसको घेर लेती हैं, जिनसे इसकी इस्तेदादगार बहुत पस्त हो जाती है। तो अगर उजरतों का मियार यानी कि उनको तनख्वाह वगैरह अच्छी मिले तो वो अच्छी खुराक, रिहाइश, लिबास और इसके साथ साथ जो बहुत अहम है तबई सहूलतें ज़्यादा अच्छे तरीके से हासिल कर सकता है। इससे इसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है, वो ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाता है, इसलिए इनकी इस्तेदाद बढ़ जाती है। और अगर मजदूरों की उजरतें इतनी काफ़ी ना हों कि वो अच्छी सहूलतें सेहत की और तबई और तालीम और तरबियत की हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मजदूर गुज़र औकात करना भी मुश्किल हो जाता है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। परेशानियों और बीमारियां इसको घेर लेती हैं। जब इंसान की इतनी उजरत ना हो कि उसका गुजारा भी मुश्किल हो जाए तो फिर उसको परेशानी ही लाहक हो जाती है, जिससे इसकी इस्तेदाद पस्त हो जाती है। इसके बाद है रोजगार का आर्जी या मुस्तकिल होना। मुस्तकिल रोजगार की सूरत में मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जिससे इसकी इस्तेदाद बढ़ती है। जबकि आर्जी रोजगार की सूरत में इसे किसी भी वक्त मुलाजमत से निकालने जाने का खदशा होता है, जिससे इसकी इस्तेदाद पस्त हो जाती है। अगर मजदूर को ये पता हो कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ इसका आर्जी या मुस्तकिल यानी कि वो मुस्तकिल है, उसे काम से किसी भी वक्त नहीं निकाला जा सकता, तो वो पूरी दिल लगन और मेहनत से काम करता है, उसकी इस्तेदाद इससे काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर मजदूर को ये खतरा लाहक हो कि मुझे किसी भी वक्त इस नौकरी से निकाला जा सकता है, वो आर्जी है, तो वो इतनी मेहनत और दिल लगी से काम नहीं करता, जिससे उसकी मेहनत क़ुव्वत पैदावारी कम हो जाती है। तो रोज़गार का आर्जी या मुस्तकिल होना भी मेहनत की इस्तेदाद को मुतासिर करता है। इसके बाद है मजदूर और मालिक के ताल्लुकात। और तालीम और तरबियत। अगर मजदूर और मालिक के ताल्लुकात खुशगवार हों तो एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम बढ़ जाता है। मजदूर नेक नियति से जी लगाकर काम करते हैं और ज़्यादा पैदावार देते हैं। इसके बरक्स अगर ये ताल्लुकात अच्छे ना हों तो गलत फहमियों की बिना पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे मजदूर की इस्तेदाद बुरी तरह मुतासिर होती है। इसके बाद है तालीम और तरबियत। आम तालीम मालूमात में इजाफ़ा, शऊर की पुख्तगी और ज़द फहमी जैसी सिफ़ात पैदा करके मजदूरों की इस्तेदाद बढ़ाती है, जबकि फ़नी तालीम और तरबियत से वो अपने काम अच्छी तरह समझ लेते हैं और इसमें महारत पैदा करके क़ुव्वत पैदावारी बढ़ा लेते हैं।
چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ مزدوروں کے مقابلے میں بلند استعداد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ان کی استعداد کار بھی پست ہے۔ تو مزدور اگر تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ہوں گے تو ان کی استعداد کار بلند ہوگی، جبکہ اگر مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ ہے تو ان کی استعداد کار پست ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں تک کرنے ہیں محنت کی استعداد کار کو متاثر کرنے والے عوامل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔